بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل۔ اس حدیث کے اندر نبی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی کی شکل میں آئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان سوالوں میں سے پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں 5 چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال اس میں تھا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں اس کے جواب میں بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا، اور ہر بری اور اچھی چیز پہ ایمان لانا۔ تو ایمان ہے کہ ایمان ایک نور ہے جو نبی علیہ السلام کی تصدیق کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ جو بھی احکامات نبی علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچائے ہیں، اور پھر جس شخص نے بھی ان احکامات کو دیکھ کر، ان کو جان کر، ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر ان پر عمل پیرا ہوا، تو اس کو ایمان نصیب ہوا۔ پھر جو ایمان کے اس سوال میں 6 چیزیں بیان کی گئی، اگر ایک انسان بصیرت کے ساتھ دیکھے گا، کشادہ نگاہ کے ساتھ دیکھے گا، تو انسان کو پتہ چل جائے گا پورا انہی چیزوں میں ہر ایک تمام کا تمام جو ایمان ہے وہ منحصر ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا گیا اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے ذات اور ان کی صفات کے سے اس کو یکتا ماننا ہے، ذات کے اعتبار سے یکتا ماننا، اور صفات میں بھی اس کو جو ان کی صفات ہیں، ان صفاتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ماننا ہے کہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینے والا ہے، مارنے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں۔ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو پیدا کر رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر، اس کی صفاتوں کے ساتھ ایمان لانا، یہ ہوگا ایمان پر لانا، یہ ہوگا اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرا نمبر فرشتوں پہ ایمان لانا، تو یہ ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی مخلوق ہیں، ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے جس کام کے لیے بھی، جس فرشتے کو بھی مقرر کیا ہے، اس کام میں ہمیشہ وہ یہ لگا رہتا ہے اور اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دیتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100% جو کہ فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں پہ اس اعتبار سے ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد کتابوں، نبیوں پہ ایمان لانا، تو نبیوں پہ ایمان نہیں لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے احکامات دین جو کہ عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے کچھ مخصوص لوگوں کو، کچھ مخصوص انسانوں کے اس کے لیے متعین کیا، جن کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں نبی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس درمیان بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لے آئے۔ تو ہمیں ہر ایک نبی کو بلا کسی تفریق کے مانا ہے، بلا کسی کمی زیادتی کے، ہر ایک کو اللہ کا نبی مان کر ان کو ایکسیپٹ کرنا، اور ہر ایک کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تھی۔ تو آخر میں نبی علیہ السلام آئے، جن کی شریعت کے ہم متبع ہیں اور جن کے ہم امتی ہیں۔ تو نبی پہ اس اعتبار سے ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے کتابوں پہ ایمان لانا، تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا جنہیں نبی یا رسول کہتے، اسی طرح سے ان کے ساتھ کتابیں بھی ان کو دی گئی۔ یہ جو آسمانی کتابیں تھیں، اس میں 4 سب سے بڑی کتابیں ہیں، تورات ہیں، انجیل ہیں، زبور ہیں، اور قرآن پاک جو ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحیفات، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو ہمیں ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ سب کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نازل کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کی ہوئی، سب حق ہیں، سب صحیح ہیں، سب معتبر ہیں۔ لیکن ہمیں جو اس وقت ایک ہی کتاب فالو کرنی ہے، وہ ہے کلام پاک، جو نبی علیہ السلام پہ نبی علیہ السلام پر 23 سال میں نازل ہوئی۔ تو ہمیں فالو اس ایک کتاب کو کرنا ہے، باقی سبھی کتابوں کو برحق مان کر ان پہ ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے قیامت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو، ایک انسان کو یہ عقیدہ، اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت برپا ہوگی، دنیا اور جو بھی دنیا میں ہے سب کچھ فنا برباد ہو جائے گا، کچھ بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ آسمان، پہاڑ، چاند، ستارے، دریا، سمندر، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو سب کچھ ختم ہونے کے بعد پھر جو کہ قیامت کے
بعد ایک میدان محشر ہوگا جہاں پر ہر ایک انسان کو اپنی کہے ہوئے کا جواب دینا ہوگا. دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہو، رشوت کھائی ہو، سود کھایا ہو، بے نمازی ہو، نماز کسی نے نہ پڑھی ہو، زکوٰۃ کسی نے نہ دی ہو، روزے نہ رکھے ہو، جو بھی کام کیا ہو دنیا کے اندر اس کا حساب دینا ہے. اور اس قیامت کے معاملے میں اس پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ ہر وہ انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہیں لایا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ جہنم کا مستحق ہے اور اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہر بری اور اچھی، ہر برائی پہ اور ہر اچھائی پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ مصیبت آ رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، چاہے وہ برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو رہا ہے، تو گرچہ اس کے پیچھے کچھ ہمارا کچھ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے پیچھے کچھ وسیلے ہمارے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، ہمیں یہ ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، والقدر خیرہ و شرہ، جو خیر ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جو شر ہمیں پہنچا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو خیر کا معاملہ جب ہمارے ساتھ ہوگا تو اس پہ ہمیں شکر کر کے، جو کہ اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کر کے یہ جاننا چاہیے کہ یہ خیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہی ہے، اور اگر ہمیں برا پہنچ رہا ہے تو اس پہ ہمیں صبر کر کے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہو رہا ہے. تو یہ وہ ایمان کے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.